المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رحمت والے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ پاک کے کچھ سیر کرنے والے فرشتے ہیں جو ذکر کی محفلیں تلاش کرتے ہیں، پھر جب ذکر کی محفلوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ۔ جب اللہ پاک کا ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ جب وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں۔ اس محفل کے اختتام پر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ وہ سلامت رہا قیامت میں پڑھ لیے جس نے دل سے چار سلام، میرے پیارے پہ میرے آقا پر میری جانب سے لاکھ بار سلام، میری بگڑی بنانے والے پر بھیج اے میرے کردگار سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ النیت الحسنۃ تدخل صاحبہا الجنہ، اچھی نیت بندے کو جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ اچھی نیتیں ہم بھی کر لیتے ہیں کہ رضائے الہی کے لیے بیان سماعت کریں گے، با ادب بیٹھیں گے، خوب توجہ سے بیان سنیں گے، جو بیان سنیں گے اسے یاد رکھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج وہ عظیم الشان رات ہے کہ آج سے سینکڑوں سال پہلے اسی رات زمین و آسمان کو سجایا جا رہا تھا، ستارے زمین کی طرف جھک رہے تھے، ہر طرف دھوم دھام تھی، جنت سجائی جا رہی تھی، فضائیں مہک رہی تھیں، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، کلیاں کھل رہی تھیں، پھول مہک رہے تھے، ہر طرف بہار ہی بہار تھی، ہر طرف انوار و تجلیات کی بارش برس رہی تھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سارا اہتمام جن کے لیے ہو رہا تھا وہ دو جہاں کے دلہا محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں چین سے آرام فرما رہے تھے۔ قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر، جبرائیل امین حاضر ہو کر معراج کا مجدہ سناتے ہیں۔ آج کی رات معراج کی رات ہے۔ فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے
اور معراج کی خوشخبری سنائی۔ آج کی رات معراج کے دولہا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں تمام نبیوں اور رسولوں کی امامت فرمائی۔ آج ہی کی رات اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی، جنت و دوزخ دکھائی، عرش پہ بلایا، اور آج ہی کی رات اللہ پاک نے اپنے سب سے محبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، طور چوٹی کو اپنی جھکانے لگا، چاندنی چاند ہر سو دکھانے لگا، عرش سے فرش تک جگمگانے لگا، رشک صبح صفا آج کی رات ہے، عطر رحمت فرشتے جھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے، چاند تارے جلوے میں چمکتے چلے، کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے، جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، شاہ دلہا بنا آج کی رات ہے۔ اے عاشقان رسول، معراج ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم اور منفرد معجزہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرماتے، اچانک چھت کھل گئی، فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، اللہ پاک کا پیغام سنایا، معراج کی خوشخبری سنائی۔ سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے، مسجد اقصیٰ میں تشریف لائے، یہاں انبیاء کرام کی امامت فرمائی، پھر آسمان کی طرف رخ فرمایا، ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا پہ تشریف لے گئے، پھر سدرۃ المنتہا سے لامکاں پہنچے، عین بیداری میں سر کی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار کیا، اتنے ہزاروں لاکھوں کلومیٹر سفر طے کر کے واپس بھی تشریف لے آئے، اور ابھی رات کا کچھ ہی حصہ گزرا تھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے، بستر ابھی گرم تھا اور دروازے کی زنجیریں ابھی ہل رہی تھی۔ ہیں عرش بری پر جلوہ فگن محبوب خدا سبحان اللہ، ایک بار ہوا دیدار جسے 100 بار کہا سبحان اللہ، طالب کا پتہ مطلوب کو ہے، مطلوب ہے طالب سے واقف، پردے میں بلا کر مل بھی لیے پردہ بھی رہا سبحان اللہ۔ ہے عبد کہاں معبود کہاں، معراج کی شب ہے راز نہاں، دو نور حجاب نور میں تھے، خود رب نے کہا سبحان اللہ۔ سمجھے حامد انسان ہی کیا، یہ راز ہیں حسن و الفت کے، خالق کا حبیبی کہنا تھا، خلقت نے کہا سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معراج کے 3 حصے ہیں، 3 سٹیپ معراج کے خود قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ یہ معراج کا ایک حصہ ہو گیا۔ لنریہ من آیاتنا، یہ معراج کا دوسرا حصہ۔ انہ هو السمیع البصیر، یہ معراج کا تیسرا حصہ ہے۔ ترجمہ کنز العرفان، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی،
جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں معراج کا پہلا حصہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ معراج کا پہلا حصہ ہے جسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یہ معراج زمین کی معراج ہے، زمین کا حصہ ہے، اسے اسرا کہتے ہیں۔ اور دوسری معراج آسمانی معراج ہے، یہ معراج جو بھی ذکر کی ہے یہ زمینی معراج ہے، فرشی معراج ہے۔ اور دوسرا حصہ، دوسرا سٹیپ معراج کا جو ہے وہ آسمانی معراج ہے، اور اس معراج کو معراج کہتے ہیں۔ اور یہ سفر مسجد اقصی بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتہا تک کا سفر ہے جسے آسمانی معراج کہتے ہیں، اور اسی کا نام معراج ہے۔ تیسرا سفر جسے معراج لامکانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہ سدرۃ المنتہا سے آگے لامکانوں کی سیر ہے کہ جس کے بارے میں نہ کسی انسان نے سوچا ہے نہ کبھی سوچ سکتا ہے۔ اس معراج کے حصے کو عروج کہتے ہیں، عین کے ساتھ عروج۔ اس آیہ کریمہ میں میں نے بتایا یہ 3 حصے اور 3 سٹیپ بیان کیے گئے، اور اس میں لامکانی معراج کا جو ذکر ہے اس جملے کا معنی یہ ہے کہ بے شک وہ محبوب بندہ رسول خدا احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے انہو هو السمیع البصیر، اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا، اور یہ ہو ضمیر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ بعض نے اللہ پاک کی طرف بھی لوٹائی ہے، لیکن بعض علماء کرام نے اس ہو ضمیر کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھی لوٹایا ہے۔ اب اگر اللہ پاک کی طرف ضمیر لوٹائیں تو ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک سننے والا ہے اور بصارت والا ہے، اللہ پاک خوب سننے والا اور خوب اللہ پاک دیکھنے والا ہے۔ لیکن اگر اس ہو ضمیر کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لوٹاتے ہیں تو پھر ترجمہ یہ بنتا ہے کہ بے شک وہی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ اب مطلب یہ نکلے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خود اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انہو هو السمیع البصیر، کہ کچھ لوگ اعتراض کریں گے، کچھ لوگ یہ سوال کریں گے کہ کلیم اللہ تھے، موسیٰ کلیم اللہ تھے جنہوں نے رب کے ساتھ کلام کیا، ہم کلام ہوئے اور اللہ پاک کے ساتھ خوب کلام کیا، جس کے بارے میں چاہا، جب چاہا، جتنا چاہا، جس وقت چاہا، کوہ طور پہ پہنچ گئے، رب نے ان سے کلام کیا ہے، اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے۔ لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرا مالک مجھے اپنا دیدار کرا، اب کلام کر 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 کے تیرا کلام سے مشرف ہو چکا ہوں، اب دیدار کرا، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لن ترانی موسیٰ، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے اے میرا مالک میں نہیں دیکھ سکتا، پھر دیکھے گا کون؟ پھر میرا محبوب ہے جو میرے جلوے دیکھے گا، میرا دیدار کرے گا۔ اے مالک میں کلیم ہوں، وہ حبیب ہیں، کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ گویا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کلیم وہ ہے جو طور پہ آتا ہے، مجھ سے کلام کرتا ہے، سوال کرتا ہے دیدار کا، مگر میں کہتا ہوں لن ترانی موسیٰ اصرار پڑتا ہے، جب تجلی پہاڑ پہ ڈالتا ہوں 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ میری محبت میں گم ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہاں پر بیان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دیدار کر کے بے ہوش ہو گئے، بے ہوش مت بول، یہ رب کا دیدار ہے، رب کا دیدار کر کے اللہ پاک کے دیدار میں، اللہ پاک کی محبت میں 40 دن گم ہو گئے۔ حضرت موسیٰ کو نہ دنیا کا پتا تھا نہ دنیا والوں کا پتا تھا، صرف رب کا پتا تھا یا رب کے دیدار کا پتا تھا۔ 40 دن کے لیے نہ دنیا کا پتا نہ دنیا والوں کا پتا، رب کے دیدار کی ایک تجلی پہاڑ پہ پڑی، حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے دنیا سے کٹ ہو گئے۔ وہ موسیٰ ہیں اور حبیب وہ ہے، ام ہانی کے گھر میں آرام فرما ہوں گے۔ حضرت جبرائیل کو 70,000 فرشتوں کی
بارات میں بھیج کر محبوب کے طلبوں کو بوسہ دلوا کے محبوب کو براق پہ سوار کر کے دیدار خود کراؤں گا۔ فرق طالب و مطلوب کا سمجھے کوئی، قصہ طور و معراج کو دیکھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ حضور ہے، میرے محبوب ہیں، دیدار کیا۔ کلیم کون ہے اور حبیب کون ہے؟ تھوڑا سا فرق بتا دیں۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مختصر ایک حدیث پاک بیان کر کے پھر میں فرق تھوڑا سا عرض کر کے پھر آگے جاؤں گا۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے مسجد نبوی میں، صحابہ کرام بیٹھے آپس میں کچھ مذاکرات کر رہے تھے، یا تذاکرون، صحابہ کرام آپس میں کچھ مذاکرات کر رہے تھے۔ قال بعضهم ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، بعض نے کہا یار حضرت ابراہیم کو اللہ پاک نے اتنا بلند مقام دیا کہ اپنا خلیل بنا لیا، سب سے بلند شان حضرت ابراہیم کی ہے۔ وقال آخر ان اللہ وقال آخر موسیٰ کلمہ اللہ تکلیما، دوسرے صحابی بولے نہیں یار حضرت ابراہیم بھی شان والے ہیں لیکن حضرت موسیٰ کی شان سب سے زیادہ ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ان سے کلام کیا ہے، بات کی ہے، گفتگو فرمائی ہے۔ وقال آخر عیسیٰ کلمۃ اللہ وروحہ، میں اس حدیث پاک کو صرف پڑھ کے سنا کے جا رہا ہوں، آپ سمجھ لیں گے امید ہے۔ موسیٰ کلمہ اللہ تکلیما وقال آخر عیسیٰ کلمۃ اللہ وروحہ، ایک نے کہا نہیں یار حضرت عیسیٰ کی شان سب سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنی روح بنایا ہے، بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ وقال آخر، ایک اور صحابی رسول بولے نہیں یار شان جو بلند ہے نا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اتنے میں میرے محبوب سامنے آ گئے، فرمایا سارے ذکر نبیوں کے تم نے کیے، رسولوں کے کیے، میں نے سن لیے۔ اللہ انا حبیب اللہ، فرمایا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، بات تمہاری سچی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، بات تمہاری سچی، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں، بات تمہاری سچی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، بات تمہاری سچی، حضرت آدم صفی اللہ ہیں، بات تمہاری سچی، خبردار اللہ پاک نے مجھے اپنا حبیب بنا کر بھیجا ہے۔ کلیم کون ہے؟ کلیم کون ہے؟ اے کلیم تو جب چاہے مجھ سے بات کر سکتا ہے، جس کے بارے میں چاہے، جتنا چاہے، جو چاہے، جب چاہے بات کر سکتا ہے، مگر آنا طور پہ پڑے گا۔ اور حبیب کون ہے؟ فرق بتانا مقصد، فرق طالب و مطلوب کا سمجھے کوئی، فرق بتانا مقصد۔ حبیب کون ہے؟ حبیب وہ ہے اگر میرے آقا مکے میں ہیں تو وہی مکے میں جاتی ہے، اگر مدینے میں ہے تو وہی مدینے میں جاتی ہے۔ کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ صورتیں مدنی ہیں۔ اے محبوب وہ کلیم تھے، طور پہ بلا کے کلام کرتا تھا، وہی بھیجتا تھا، اور تو حبیب ہے، فرق سمجھانا مقصد ہے۔ وہ کلیم ہے جسے بلا کر کلام کرتا ہوں، اور تو حبیب ہے، اگر مکہ میں ہوگا تو وہی مکے میں جائے گی، مدینے میں تو وہی مدینے میں، سفر میں تو وہی سفر میں، حضر میں تو وہی حضر میں، تاکہ اگر حضرت سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ کے حجر اقدس میں ہوگا تو میں رب وہی وہاں پہ نازل کروں گا۔ فرق طالب و مطلوب کا سمجھے کوئی، قصہ طور و معراج کو دیکھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے ذرا ہم کچھ مزید سنتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ 3 حصے جو بیان فرمائے ہیں، ان میں پہلا حصہ، ان میں تیسرا حصہ جو ہے انہ هو السمیع البصیر، اس پر میں تھوڑا کلام کروں گا۔ کچھ لوگ اعتراض کریں گے، سوال کریں گے کیسے ہو سکتا ہے حضرت موسیٰ دیدار طلب کرتے ہیں مگر 40 دن کے لیے رب کی محبت میں گم ہو جاتے ہیں، اور تمہارا یہ دعویٰ ہے
کہ وہ گئے بھی صحیح آئے بھی صحیح، کنڈی ہل رہی ہے، بستر گرم ہے، گئے واپس آئے، اور اللہ پاک کا بلا حجاب دیدار کیا۔ کون انسان ہے، ہو بندہ ہو مخلوق، اور خالق کا بغیر پردے کے دیدار کرے؟ کون ہے وہ؟ میں نے کہا وہ میرے مصطفیٰ ہیں، میرے محبوب ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو پھر قرآن پڑھ، هو السمیع البصیر۔ میں نہیں بول رہا، یہ میرا رب فرما رہے، فرمایا کہ تم کون ہو؟ یہ میرے محبوب ہیں، انہیں بصارت بھی میں نے دی ہے، سماعت بھی میں نے دی ہے۔ ان کی بصارت میں اتنا طاقت میں نے رکھی ہے، بلا حجاب مجھے دیکھ سکتے ہیں، اور سماعت میں اتنا طاقت رکھی ہے، بلا حجاب میرا کلام سن سکتے ہیں۔ اب کون ہے جو اعتراض کرے؟ کیونکہ اللہ پاک نے خود فرما دیا یہ بصیر ہے اور یہ سمیع ہے۔ ایک ایک لفظ قرآن پاک کا، اس میں بہت ساری ہمارے لیے نشانیاں ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی عظیم نشانیاں انہیں دکھائیں۔ بلانے کا مقصد یہی ہے۔ اب اس میں باقی جتنے نبی رسول آئے انہوں نے نشانیاں سنی تھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی رسول آئے، توجہ فرمائیں گے آپ، انہوں نے نشانیاں سنی تھیں۔ رب ہے انہوں نے سنا، لو ہے انہوں نے سنا، قلم ہے انہوں نے سنا، جنت دوزخ سنا، پہلا آسمان دوسرا تیسرا چوتھا 7 آسمان سنے، جنت کے طبقات انہوں نے سنے، سدرۃ المنتہا انہوں نے سنا، ملائکہ فرشتے انہوں نے سنا، جتنے نبی آئے پہلے گزرنے والے نبیوں کے بارے میں انہوں نے سنا۔ میرا رب فرماتا ہے سب نبیوں نے جتنی نشانیاں سنی تھی ہم نے وہ ساری کی ساری اپنے محبوب کو دکھا دی۔ اس لیے بلایا تاکہ میرا محبوب ساری نشانیاں دیکھ لے۔ تو میرے محبوب جس وقت لامکانوں کی سیر کے لیے گئے، سدرۃ المنتہا، پھر لامکانوں کی سیر، اس کے بیچ میں 7واں آسمان جنت کی سیر، اور جنت کو میرے آقا نے ملاحظہ فرمایا، جنت کی سیر کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوزخ کو اور کچھ دوزخیوں کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ فرمایا۔ یہ تمام نشانیاں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو دکھا دی۔ اور اس میں ایک بہت پیاری بات اور ہے جسے حضرت احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ جتنی نشانیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے دکھائی ہیں، دکھانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے گواہ بنا دیا۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو گواہ بنا دیا، اور گواہ وہ ہوتا ہے جو آنکھوں سے دیکھ کر بات کرے، جس کے سامنے سب ہو واقعہ، وہی گواہی دے سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو ساری علامات نشانیاں دکھا کر اللہ پاک نے شاہد بنا دیا اور گواہ بنا دیا، اور جس وقت کوئی گواہی دے دیکھ کر تو سمجھو کہ آخری گواہ ہوتا ہے، آخری گواہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد گواہی کی بس ہے۔ تو یہی اللہ پاک کا اپنے محبوب کو ساری علامات دکھانا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے محبوب سب سے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد پھر کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ معراج شریف عظیم و شان معجزہ ہے، اور نماز افضل ترین عبادت ہے۔ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ معراج شریف اور نماز کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے چلے،
بیت المقدس، پھر ساتواں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر لامکاں، پھر وہاں سے واپس مکہ مکرمہ تشریف آوری ہوئی۔ اس پورے سفر میں جگہ جگہ نماز نظر آتی ہے۔ پورے سفر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 مقامات پہ نماز پڑھی ہے، 12 مقامات۔ اور وہ 12 مقامات کون سے ہیں جہاں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی ہے؟ پہلا مقام مدینہ طیبہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر معراج کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک مقام پر پہنچ کر حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں اتر کر نماز ادا فرمائی۔ آپ نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، آپ کو معلوم ہے آپ نے کس جگہ نماز پڑھی؟ پھر خود ہی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، آپ نے جس جگہ نماز پڑھی ہے یہ جگہ مدینہ طیبہ ہے، اسی کی طرف آپ ہجرت فرما کر آئیں گے۔ یہ پہلا مقام تھا جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی۔ دوسرا مقام طور سینا۔ آپ توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے، کچھ وہ باتیں ہیں جو ہم نے شاید نہ سنی ہوں پہلے۔ طور سینا یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کلام کرنے کا شرف ملا، اللہ پاک سے ہم کلام ہونے کا شرف ملا، طور سینا۔ اس مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی۔ اور تیسرا مقام بیت لحم، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تھی، اس جگہ پر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز۔ پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ، قلب شاہ مدینہ کی راحت نماز۔ بھائیو گر خدا کی رضا چاہیے آپ پڑھتے رہیں با جماعت نماز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ سفر معراج سے متعلق حدیثوں میں نماز کے بارے میں ایک بہت ہی ایمان افروز روایت ہے، چنانچہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شب معراج فرمائے کہ میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کے پاس سے ہوا، جو ریت کے سرخ ٹیلے کے پاس واقع ہے۔ اس وقت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ یہاں پر میں اب کچھ آپ کو مدنی پھول دینا چاہوں گا۔ اس سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں حیات ہیں، انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ اور حیات ہیں۔ اگر زندہ نہ ہوتے تو پھر کیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر مبارک میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوتے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، فرمایا کہ اللہ کے جو نبی ہیں ان کو اللہ پاک نے زمین پر حرام کر دیا کہ زمین ان کے جسموں کو کھائے۔ زمین کا نبیوں کے جسموں کو کھانا حرام ہے۔ یہ زمین ہے، کوئی نافرمان انسان نہیں ہے۔ منع کرنے کے بعد نافرمانی کرے ایسا نہیں، یہ زمین ہے۔ اللہ پاک کن کہہ دے ساتوں زمینیں بن جاتی ہیں، کن فرما دے ساتوں آسمان بن جاتے ہیں۔ یہ کوئی انسان نہیں ہے کہ اللہ پاک کے فرمان کے بعد نافرمانی کرنا شروع کر دے گا۔ زمین ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، زمین پہ حرام ہو گیا۔ زمین کو امانت دی جائے وہ امانت نہیں کھاتی، یہ تو پھر بھی نبی کا جسم ہے۔ عام انسان کا جسم اگر زمین کو امانت دیا جائے وہ نہیں کھاتی، یہ تو پھر بھی نبیوں کا جسم ہے۔ اور اگر شیطان یہ وسوسہ دے اور دماغ میں بات ڈالے اور یہ عقیدہ دے کہ زمین کی مٹی میں نبی کے جسم گل سڑ گئے، ان کو جواب کے طور پر یہ بتاؤ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک، میں جب حضرت موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے۔
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. یہ شہیدوں کے بارے میں ہے کہ شہید مرتے نہیں ہیں، انہیں یہ مت گمان کرنا کہ یہ قتل کر دیے گئے مر گئے. یہ تو شہید ہے جو شہیدوں کا بھی نبی ہو، جو شہیدوں کا بھی رسول ہو. وہ کیسے زمین کی مٹی میں گلے گا یا سڑے گا؟ لوگ